الرحیم المثنی وما یلحق بہ ہوا کلا، یہاں سے تثنیہ کلا، کلتا، اثنان، اثنتان، سنتان، ان کا اعراب بتا رہے ہیں کہ ان کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تثنیہ کے اعراب کے لیے تو کوئی شرط انہوں نے نہیں رکھی، البتہ کلا اور کلتا کے لیے قید لگایا کہ ان کی اضافت ضمیر کی طرف ہونی چاہیے۔ تو ضمیر کی طرف اضافت ہونے کی قید کیوں لگایا، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں لفظ کلا اور کلتا یہ لفظ کے اعتبار سے واحد ہے اور معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے۔ لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے تثنیہ۔ لفظ اصل ہے، معنی فرع ہے۔ لفظ معنی فرع ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک ہوتا ہے اسم ظاہر، ایک ہوتا ہے اسم ضمیر۔ اسم ظاہر اصل ہے اور اسم ضمیر فرع ہے۔ سن لے دھیان سے، اسم ظاہر اصل ہے اور اسم ضمیر فرع۔ لفظ اصل ہے، معنی فرع۔ اعراب بالحرکت اصل ہے، اعراب بالحروف فرع۔ تو لفظ کلا اور کلتا یہ لفظ مفرد ہے مگر معنی تثنیہ ہے۔ تو ان کے لفظ والے پہلو کو اگر دیکھیں جو اصل ہے تو اس کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے تو معنی والا پہلو بھی، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کی طرف اضافت کی قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت ہو جائے تو پھر اس وقت یہ اعراب بالحروف نہیں رہے گا، اعراب بالحرکت ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جب اس میں ضمیر ظاہر کی طرف اضافت ہو تو پھر اس میں ظاہر اصل ہے نا، اس میں ظاہر، تو پھر کلا کا جو لفظی حیثیت ہے مفرد ہونا اور یہ اصل ہے، تو اس کے جانب اصل یعنی لفظ کا خیال کریں گے، لفظ کی رعایت کریں گے۔ اگر اس میں ظاہر کی طرف اضافت ہو تو چونکہ اس میں ظاہر اصل ہے، سمجھ گئے، تو لفظ کی رعایت کریں گے چونکہ لفظ اصل ہے۔ تو لفظ جب اصل ہے، لفظ کی رعایت کر رہے ہیں تو اب اعراب بھی اصل ہی ہونا چاہیے۔ اعراب بھی، اور اعراب میں کون سا اعراب اصل ہے؟ اعراب بالحرکت۔ تو اگر اس میں ظاہر کی طرف اضافت ہوگی جو کہ اصل ہے تو جانب لفظ کی رعایت کریں گے جو کہ اصل ہے، تو لہٰذا اعراب بالحرکت دینا ہوگا چونکہ وہ اصل ہے۔ اب اگر ضمیر کی طرف اضافت ہو جائے تو ضمیر چونکہ فرع ہے، ضمیر فرع ہے، تو پھر معنی کی رعایت کریں گے چونکہ معنی فرع ہے۔ فرع کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو فرع کی رعایت کریں گے، وہ کون ہے؟ معنی۔ اور معنی جب فرع ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے تو اعراب بھی فرع والا آنا چاہیے۔ تو کون سا اعراب فرع ہے؟ وہ اعراب بالحروف۔ اسی لیے کہا گیا کہ اعراب بالحروف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو، تبھی اس کی جانب معنی جو فرع ہے اس کی رعایت ہوگی اور اس کی رعایت کرتے ہوئے اعراب بالحروف دیا جائے گا جو کہ فرع ہے۔ آئی سمجھ میں؟ ہاں۔ تثنیہ اور جو اس کے ساتھ ملحق ہے وہ کون ہے؟ کلا اور اسی طرح کلتا ہے۔ کلتا کا ذکر نہیں کیا، خالی کلا کا ذکر کیا مصنف نے، تو کہا چونکہ کلا اصل ہے، جب اصل اس میں شامل ہے اور تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں تو فرع بھی اسی کے ساتھ ملحق ہوگا۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، لِكَوْنِهِ فَرْعَ کلا، کلا کا فرع ہونے کی وجہ سے۔ مضافن، حالہ کون کلا و کلتا مضافن الی مضمرن، یعنی تثنیہ کے ساتھ جو ملحق ہے اور جو اعراب آئے گا، کب آئے گا یہ؟ یعنی کلا اور کلتا کے ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی حالت میں۔ یہ قید کیوں لگایا؟ تو ابھی جواب دیا گیا کہ چونکہ کلا کا ایک پہلو لفظی ہے اور ایک پہلو معنوی ہے۔ لفظی پہلو مفرد ہے، معنوی پہلو تثنیہ ہے۔ تو اگر اس میں ظاہر کی طرف اضافت کریں گے تو لفظی پہلو
کی رعایت کی جائے گی، وہ کیا مفرد ہے، اور لفظی پہلو چونکہ اصل ہے تو اعراب بھی اصل والا دیا جائے گا، اعراب بالحرکت۔ اور اگر اس میں ضمیر کی طرف اضافت ہو تو چونکہ وہ فرع ہے تو معنوی پہلو کا خیال کیا جائے گا، چونکہ یہ فرع ہے تو اب اعراب بھی فرع والا دیا جائے گا۔ اس لیے یہ قید لگایا کہ اعراب الحروف آنے کے لیے فرعی پہلو کا خیال کیا جائے گا، فرعی پہلو کی رعایت کی جائے گی، تو اس صورت میں اعراب بالحروف آئے گا۔ تو اعراب بالحروف ہونے کے لیے اس میں ضمیر کی طرف اضافت کی قید لگائی گئی۔ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِذَلِكَ جزنیس کی یہ قید لگائی گئی، یعنی ضمیر کی طرف اضافت کی، لِأَنَّ كِلَا بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ مُفْرَدٌ، اس لیے کہ کلا لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، وہ بِاعْتِبَارِ معناه مُثَنًّا، اور معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے، تو فلفظه يقتضي الإعراب بالحرکت، تو لفظ اعراب بالحرکت کو چاہتا ہے، تو جب اس میں ظاہر کی طرف اضافت ہوگی تو وہ اصل ہے، سمجھ گئے؟ تو لفظی پہلو جو اصل ہے اس کا خیال کیا جائے گا، اب وہ چاہتا کون سا اعراب، اعراب بالحرکت۔ وَمَعْنَهُ يَقْتَضِي الْإِعْرَابَ بِالْحُرُوفِ، اور جو معنی فرع ہے وہ اعراب بالحروف کو چاہتا ہے۔ فروعیہ فیہ کلا الاعتبارین، تو اس میں دونوں اعتبار کی رعایت کی گئی، دونوں اعتبار کی رعایت کی۔ تو فَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى الْمُظْهَرِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ، جب اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہو جو کہ اصل ہے تو رعایت کی جائے گی، کہ رعیہ جانب لفظه الذی، تو اس کی جانب لفظ کی رعایت ہوگی جو کہ اصل ہے، اور جب اس کی رعایت ہوگی تو اعراب بھی وہی ہونا چاہیے۔ وَأُعْرِبَ بِالْحَرَكَاتِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ، تو اب اعراب بالحرکت دیا جائے گا جو کہ اصل ہے، لیکن ایسی صورت میں اعراب جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چونکہ آخر میں الف ہے، آخر میں کیا ہے؟ الف ہے، الف اعراب کو تو قبول کرتا نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ ملائیں گے تو وہ گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، تو محل اعراب رہتا ہی نہیں ہے، محل اعراب وہ گر جاتا ہے، تو اعراب آئے گا کس پر؟ اس لیے اعراب تقدیری ہوگا۔ لیکن تکون حرکاتہ تقدیریۃ، لیکن ان کی حرکتیں تقدیری ہوگی، کیوں؟ لأن آخرہ الف، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف ہے، تسقط بالتقاء الساکنین، جو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے، جیسے جانی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین، تو اب چونکہ الف ہی اعراب کا محل تھا اور وہ اجتماع ساکن کے وقت گر جاتا ہے تو محل اعراب تو رہا ہی نہیں، اس لیے اعراب تقدیری ہوگا۔ لیکن وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمُضْمَرِ الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ، لیکن جب اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو جو کہ فرع ہے تو اب معنی کی رعایت کی جائے گی چونکہ وہ فرع ہے، تو رعیہ جانب معنی ہو تو اس کی جانب معنی کی رعایت ہوگی، الذی هو الفرع جو کہ فرع ہے، وعورب بالحروف، تو اب اعراب بالحروف دیا جائے گا، چونکہ اب فرع والے پہلو کی رعایت کی گئی ہے تو اعراب بھی فرع والی ہونی چاہیے، وعورب بالحروف، تو اب اعراب بالحروف دیا جائے گا، التی ہی الفرع جو کہ فرع ہے، جیسے جانی کلاہما، رأیت کلیہما، مررت بکلیہما۔ اسی وجہ سے یعنی اعراب بالحروف دینے کے لیے قید لگائی گئی کہ ضمیر کی طرف اضافت ہو، تو ضمیر کی طرف اضافت کی قید لگائی گئی اعراب بالحروف دینے کے، فلذلک قید کون اعرابہ بالحروف بکونہ مضافا الی مضمر، اسی وجہ سے اس کے اعراب بالحروف ہونے کو مقید کر دیا گیا ہے ضمیر کی طرف مضاف ہونے کے ساتھ۔ تو تثنیہ اور کلا اور کلتا و اسنان اور اسنان، اسی طرح اسنتان اور سنتان، سمجھ گئے؟ یہ سب الفاظ اگرچہ مفرد ہیں لیکن شکل ان کی تثنیہ والی ہے، شکل کیا ہے؟ تو شکل کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے، یعنی تثنیہ والا معاملہ کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ حاضر الفاظ و انکانن مفردتاً، کہ یہ الفاظ اگرچہ مفرد ہے لیکن صورتہا صورت التثنیت، لیکن ان کی صورت تثنیہ کی صورت ہے اور معنی بھی تثنیہ کا، ومعنیہا معنی التثنیت، اور معنی بھی تثنیہ والا ہے، فَأُلْحِقَتْ بِهَا، اس لیے ان کو تثنیہ ہی کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، شکل کے اعتبار سے بھی وہ تثنیہ ہے، معنی کے اعتبار سے بھی تثنیہ ہے، اگرچہ لفظ حقیقت میں مفرد ہے، یہ اسنان بھی کلا کلتا بھی حقیقت میں کیا ہے؟ مفرد ہے۔ تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ کہ بالالف رفعا، حالت رفع میں الف کے ساتھ،
ولیاء المفتوحی ما قبلہا نصباً وجرن، اور حالت نصب جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسا کہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ بس